السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، کچھ غیروں نے۔ آج کا مورچہ 12 صحابیوں کے نام۔ دوستو، صحیح مسلم جو منکرین قرآن کی دوسری پسندیدہ کتاب ہے، اس کے مطابق نبی علیہ السلام کے 12 اصحاب جو تھے وہ منافق تھے۔ نبی کے 12 اصحاب منافق تھے، اور ان 12 میں سے 8 اصحاب ایسے ہیں کہ وہ جنت نہیں جائیں گے۔ جس طرح اونٹ جو ہے نا، اونٹ کیمل، سوئی کا جو آگے سوراخ ہوتا ہے نا، سوئی کا سوراخ جسے ناکا بھی کہتے ہیں بعض لوگ، جس طرح اونٹ کا اس سوراخ میں سے جانا ناممکن ہے، اسی طرح ان 8 اصحاب کا جانا ناممکن ہے۔ بعض لوگوں نے جو اہل حدیث ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو جن کا عقیدہ ہے صحیحین میں ساری روایات صحیح ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، انہوں نے یہاں پہ ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی، تھوڑی چلاکی دکھانے کی کوشش کی کہ نہیں جی، یہ اصحاب وہ اصحاب نہیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام منافقین کو نا اصحاب کہہ دیا کرتے تھے۔ دیکھیں کیسے چتر اور کیسے چلاک ہیں۔ دوستو، پہلے تو اس روایت کی ہم سند دیکھتے ہیں، پھر اگلی بات بعد میں کریں گے۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم میں 7035، صحیح مسلم، اسکرین شاٹ چل رہا ہے آپ کی اسکرین پہ۔ دوستو، اس روایت کا جو سند ہے قتادہ عن ابی نضرہ عن قیس، اس روایت میں 3 بڑے علل ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ 12 منافق اصحابی جو ہیں، یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ پہلا علل جو ہے وہ قتادہ مدلس ہے۔ دوسرا اور تیسرا علل ابی نضرہ اور قیس بن عباد، یہ دونوں حضرات مستور ہیں۔ ابی نضرہ 108 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، اور قیس بن عباد اس کی 81 یعنی 81 ہجری میں وفات ہوئی۔ اب ان دونوں کو کسی معاصر ہم زمانہ نے سکہ قرار نہیں دیا۔ ان کو متاخرین محدثین جو ان کی وفات کی کئی 100 سال بعد، کئی دہائیاں بعد، کوئی 50 سال بعد، کوئی 70 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، وہ ان کو سکہ کہتے ہیں۔ یہ توثیق کتاب اللہ کے مطابق مردود ہے۔ قرآن کے مطابق آپ صرف اپنے معاصر ہم زمانہ کے بارے میں ہی توثیق یا جرح کر سکتے ہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس آئے، حال کی بات ہو رہی ہے، ماضی مستقبل کی نہیں، تمہارے پاس آئے تو تحقیق کرنی پھر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور پاس کیا ہے؟ حال۔ تو جو محدثین ان کی توثیق کرتے ہیں وہ مردود ہے، کیونکہ انہوں نے تو ان کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ یہ ایسی ہے، میں کہہ دوں علامہ اقبال کے والد صاحب کا حافظہ کمزور تھا، پہلا سوال آپ مجھ سے یہ کریں گے، بھائی صاحب آپ تو زمانے میں تھی ہی نہیں، ہے نا؟ تو ہمیشہ ہم زمانہ کی ایک راوی ہے اور ایک محدث جو اس کا ہم زمانہ ہے، ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، اس کی جرح تعدیل لی جائے گی۔ چونکہ یہ دونوں حضرات کو کسی معاصر ہم زمانہ نے سکہ نہیں کہا، اس لیے ان دونوں کو مستور یعنی جس کے حالات چھپے ہوں کہا جائے گا، اور اس روایت پہ کاٹا لگے گا۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوستو، اب آتے ہیں ان روایات کی طرف جن کی سند صحیح ہے، جس میں کوئی مستور، مدلس، ضعیف، کذاب راوی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6582، جسے آپ حدیث خوص کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے، جو اس کا اسکرین شاٹ چل رہا ہے آپ کی اسکرین پر، اس روایت کا جو مفہوم ہے دوستو، اس کے مطابق نبی علیہ السلام ان کے پاس حوض کوثر پہ بعض اصحاب کو لایا جائے گا، یعنی نبی کے اصحاب کو۔ بعض لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی ماری، انہوں نے کہا نہیں جی، یہ اصحاب نہیں ہے، یہ عام لوگ مراد ہیں جو امتی ہیں۔ نہیں جی، کثرت سے روایات میں اصحاب کا ذکر ملتا ہے، آپ کی صحیح بخاری میں، جسے آپ اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، ہے نا؟ اس کے مطابق نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، میں انہیں پہچان لوں گا۔ مطلب میں ان کو پہچانتا ہے انسان کس کو ہے؟ جس کو جانتا ہو، پہچان لوں گا ان کو میں۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں روایت کے مطابق، ہے نا؟ تو دوستو، آپ اندازہ کر لیں
کہ صحیح بخاری اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے اور کتب میں بھی ہے اور کئی اسانید ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کو پیچھے پیچھے کریں گے اور بولیں گے کہ آپ نے میرے جو فرشتے ان کو بتائیں گے نبی علیہ السلام کو کہ انہوں نے آپ کی جانے کے بعد دین اسلام میں ہیر پھیر کر دی تھی، رد و بدل کر دیا تھا، اور آپ پھر ان سے برات کا لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ یہ ہمیں بخاری و مسلم سکھا رہی ہے نا۔ پچھلی روایت 12 منافق صحابی والی ضعیف تھی سند کے حساب، ان کی یہ جو سند کے حساب سے صحیح ہے۔ اب یہ جو بخاری مسلم کو ماننے والے ہیں ہے نا، جو منکر قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، اب ان کا اصحاب نبی کے بارے میں عقیدہ کس طرح درست ہو سکتا ہے جبکہ یہ اس طرح کی روایات کو مانتے ہیں جو کتاب اللہ سے ٹکراتی ہے؟ ہر روایت جس کی سند سونے سے زیادہ چمکیلی اور لوہے سے زیادہ مضبوط ہو، اگر وہ کتاب اللہ سے ٹکرائے گی اس روایت کو ہم دیوار پہ ماریں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ ہمارا منہج ہے کتاب اللہ کے مطابق، قرآن نمبر 1، قرآن کے برابر کچھ بھی نہیں۔ جس کو برا لگتا لگے، آئی ڈونٹ کیئر۔ دوستو، ہمارا یہ عقیدہ جو ہے نا، سب صحابی نبی کے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ آپ نے نعرہ سنا ہوگا نا، یہ قرآن کے مطابق ہے نا۔ شیعوں کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی کے مطابق ہر روایت کو، چاہے اس کی سند سونے سے زیادہ چمکیلی اور لوہے سے زیادہ مضبوط ہو، اس کو کتاب اللہ کی میزان میں ہی تولا جائے گا۔ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے اصول کافی کا۔ ہر روایت کو ہم کتاب اللہ کے اس پہ میزان پہ تولیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے اصحاب نے بیان کیا ہے، اتنے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب اللہ حجت ہے۔ نبی کے صحابہ کون ہیں؟ آئیے قرآن شریف کی طرف چلتے ہیں۔ اور ایک بات پہلے بتانے سے پہلے، بعض لوگ منافقین اور اصحاب کو مکس کر دیتے ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اوپری دل سے اسلام قبول کرتا ہے، اوپر سے کرتا ہے، دل سے نہیں، دکھاوے کے طور پہ، اور اسی نفاق میں مرتا ہے، اسے کہتے ہیں منافق۔ اور صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہو، یہ نہیں دور سے دیکھا، جس طرح بعض لوگ صحابی کی تعریف کرتے ہیں، جی فلانے نے نبی کو ایک دفعہ دیکھ لیا، نہیں، صحبت اٹھائی ہو، ایک دفعہ بھی نہیں، کئی دفعہ صحبت اٹھائی ہو، وہ صحابی ہے۔ تعریف ہی یہ ہے صحابی کی۔ اور صحابی جو ہے حالت ایمان میں فوت ہوتا ہے، اسی کو تو صحابی کہتے ہیں۔ دوستو، نبی کے اصحاب کون ہیں؟ آئیے کتاب اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کھولیں گے سورہ انفال، سورہ انفال کی 64 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ کون مراد ہے؟ کون مراد ہے اس سے؟ نبی علیہ السلام کے اصحاب، جنہیں صحیح بخاری کہہ رہی کہ نبی انہیں دکا دے کے وہاں سے حوض کوثر سے ہٹا دیں گے، ہے نا۔ دوستو، آپ پھر کھولیں گے سورہ توبہ۔ یوں تو بہت زیادہ آیات ہیں، بہت زیادہ آیات ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب کی مدح میں، ان کی تعریف میں۔ میرے پاس تو 2 درجن سے زائد لکھی ہوئی ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور لمبی ویڈیو پھر لوگ زیادہ دیکھتے نہیں ہیں، ہے نا۔ اس لیے میں نے 2 یا 3 آیات ادھر میں نے نقل کرنی ہے تاکہ وقت بچائے۔ دوستو، سورہ توبہ کھولیں گے آپ، اور سورہ توبہ کی آپ کھولیں گے 100 نمبر آیات، 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ دیکھیں، اللہ
مہاجرین اور انصار، اور جو ان کی اتباع کرے گا. اس کے پہلے مراد وہ اصحاب ہیں جو بعد میں ایمان لائے. اللہ نے سب کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی. جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے اگر صحیح بخاری کی روایات راضی نہیں ہوتی یا اصول کافی کی روایات راضی نہیں ہوتی، ہمیں 1 انچ کا بھی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. اللہ جس سے راضی ہو گیا بات ختم ہوگی. آپ کی روایات کی رتی برابر حیثیت ہماری نظر میں نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی روایت کا آپریشن اسی طرح ہم کرتے رہیں گے. جو بھی کتاب اللہ کے مقابلے میں آئے گی نا، کوئی بھی کتاب ہو، اس کا انشاءاللہ آپریشن کیا جائے گا دلائل کی روشنی میں، اس طرح نہیں، دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ. دوستو سورہ حدید کھولیں گے، سورہ حدید آیت نمبر 10. بیچ سے آیت پڑھ رہا ہوں. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. ہاں جی، آپ تو کہتے تھے صحابہ کو نبی ہٹائیں گے حوض کوثر سے. 12 منافق بھی ہو گئے، اور رسول کے کافی کے مطابق 3 صحابہ کو چھوڑ کے سارے مرتد ہو گئے. اللہ تو کچھ اور بتا رہا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فتح مکہ جو تھا نا، اس سے پہلے اور اس کے بعد دونوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا، اور پھر آخر میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور اللہ پاک کا سب سے وعدہ ہے، یہ جنت کا وعدہ ہے نا. لیکن افسوس ہمارے جو روایت پرست لوگ ہیں، چاہے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، جنہوں نے صحیح بخاری کو تھام لیا، یا جنہوں نے شیعہ حضرات نے اصول کافی کو تھام لیا، سارا ایمان ان کا حدیثوں پر ہے نا. قرآن کی آیات واضح ہیں، اس میں سب صحابہ آتے ہیں، سب اے سے لے کے زیڈ تک سب. لیکن چونکہ یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، ابھی میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے دماغ میں نا پیچھے والی طرف، ادھر پیچھے روایات چل رہی ہیں. آپ کی جو حدیثیں جو آپ کو بچپن سے رٹائی گئی ہیں نا، وہ چل رہی ہیں. قرآن کے مقابلے میں آپ حدیثیں ان پہ آپ اعتبار کرتے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس میں اللہ نے بتا دیا ہے، تفریق نہیں کی اللہ نے. آپ تفریق کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ فلانی روایت میں یہ لکھا ہے، فلانی روایت میں یہ لکھا ہے. اور جو 12 جو اصحاب والی بات ہے، منافق جو تھے، اس کا جو دوسرا ترکہ ہے، اس میں ولید بن جمی راوی ہے، وہ بھی مستور ہے. اس کو متاخرین ایک جماعت ثقہ قرار دیتی ہے اور دوسری اس کو ضعیف قرار دیتی ہے. مطلب اس راوی کا یہ حال ہے، اور معاصرین جو اس کے معاصر ہیں، اس میں سے کسی نے بھی اس کو ثقہ قرار نہیں دیا. یہ حال ہے دوستو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے. اللہ کی کتاب نے سارے صحابہ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. وہ انجینئر علی مرزا جو ہے نا، وہ اس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ ایک صحابی کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ عیسائی ہو گئے نا. انجینئر علی مرزا صاحب ایک صحابی کا ذکر کر رہے تھے کہ فلانا صحابی مرتد ہو گیا. اچھا جی، کیا ہو گیا جی؟ وہ فلانا صحابی پتہ نہیں کون سی جگہ پہ گیا اور پھر عیسائیت قبول کر لی. جب اس کی میں نے سند چیک کی نا، اس کی سند ابن شہاب الزہری تک تھی، اور ابن شہاب الزہری مدلس راوی بھی ہے نا، اور ادراج بھی کرتا ہے. اور اس کی سوئے حافظہ کی طرف اس کے شاگرد لیث بن سعد نے امام مالک کو جو خط لکھا تھا نا، اس کے اندر اس کی پول بھی کھولی تھی ابن شہاب الزہری کی. اور اس کی جو مرسلات ہیں نا ابن شہاب الزہری کے، محدثین نے اس کو ٹھکرا دیا ہے. اس کی جو مرسلات بیان کرتا ہے، آپ دیکھیے گا ذرا تعدیل میں نا کتب کی طرف رجوع کریں آپ. محدثین نے ٹھکرا دی ہے اس چیز کو، جو یہ مرسل بیان کرتے چیزیں.
ان جیسی ضعیف روایات پہ ان جیسے لوگ جس طرح انجینئر علی مرزا ہے، انہوں نے ایک ایمان بنا دیا کہ فلانا مرتد ہو گیا، فلانا فلانا ہو گیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ قرآن کے برابر ہم کسی کتاب کو نہیں سمجھتے قرآن کے مقابلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، باقی کتب تو کوئی شے ہی نہیں قرآن کے مقابلے میں۔ تو انشاءاللہ یہ تو تھی 12 منافق صحابی والی روایت کا جواب۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے قرآن کے مطابق۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے، جو اولیاء اللہ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی چیز پریشان نہیں کرے گی۔ اور صحابہ سے بڑھ کے پھر ولی کون ہے؟ جن کو اللہ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا سرٹیفکیٹ دے دے، جس کو اللہ سرٹیفکیٹ دے دے تو اس سے بڑا ولی کون ہے نا؟ تو اللہ مجھے آپ کو کتاب اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد اور نئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کا آپریشن کریں گے۔ ہم جتنے بھی فرقے ہیں سب کو قرآن کی طرف واپس رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، ہے نا، اس وقت یہ حدیثیں نہیں تھیں، یہ اصول کافی، یہ بخاری، یہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، یہ فرقے شرکے بھی نہیں تھے۔ صرف نبی علیہ السلام کے اصحاب تھے اور سب کے سب قرآن کو فالو کرتے تھے، قرآن کو۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں وہ پرانا اسلام جو نبی کے زمانے میں تھا، لوٹو واپس آ جاؤ اس اسلام کی طرف۔ جب نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک بند ہوئی نا دنیا سے، آپ تشریف لے گئے ہیں، اس وقت کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک کتاب تھی، قرآن۔ واپس آ جاؤ اس طرف۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔ قرآن زندہ باد۔